جو تاریخ لکھتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مہلت مانگی، میرا ماننا تو یہ کہ یہ جملہ ہی انتہائی مطلب بیہودہ ہے، بلکہ ادب کے خلاف ہے کہ مہلت مانگی اس لیے مانگی کہ آپ کو نمازوں سے، استغفار سے، توبہ سے، دعاؤں سے پیار تھا، تو مہلت تو اللہ سے تعلق کے لیے مانگی، اور مہلت دی کہ ایک بار پھر پہچان لو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ ذرا اسی ربط کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ پوری رات آج عبادتوں میں گزر رہی ہے، خیام حسینی سے جو ہے وہ ایک صدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ کے ذکر کی، لیکن ساتھ ساتھ ایک خطاب بھی ہے جو امام علی مقام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، اور اس خطاب کے جواب میں جو وفا کے مینارے تھے انہوں نے بھی جو ہے اپنے عشق کا اظہار کیا، ذرا وہ بتائیے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ اصل میں یہ جو لمحات سعادت ہیں اور ان کے اندر جو سبق اور حکمتیں ہیں ان پر بڑی گہرائی کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ موت اور شہادت بالکل سامنے منڈلا رہی ہے، اور اس وقت بھی عبادت کا اور التجاہ الہی کا اتنا غلبہ ہونا، لگتا یہ ہے کہ ان اجسام مقدسہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا رنگ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی عبادت کا رنگ جھلکتا ہے کہ اتنے مشکل لمحات میں بھی وہ جو آپ شروع میں جملہ کہہ رہے تھے، وہ مہلت نہیں لے رہے تھے، وہ مہلت دے رہے تھے تاکہ تم مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ چونکہ دین کے اندر اتمام حجت کرنا بڑا لازم ہے، کل تم پر جب اس کی گرفت ہونی ہے، اس کی بدبختی نازل ہونی ہے اور دنیاوی اور اخروی عذاب نے گھیرنا ہے، تو اس وقت تم یہ نہ کہنا ہے کہ حضرت حسین بن علی علیہ السلام نے ہمیں اپنی پہچان نہیں کروائی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو دو حکمتیں بیک وقت تھیں، اور ایک ان کا جو ذاتی کردار تھا کہ اتنے شدید ترین خوف کے لمحات میں، پریشانی کے لمحات میں، جہاں بچے عورتیں ساتھ ہیں اور ایک محاصرے کی شکل بھی بن رہی ہے، اس وقت بھی اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، اس سے تعلق نہیں توڑنا، اور اس سے تعلق کرنا توڑنا۔ اسی لیے تو ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قدم تھا، یہ رضائے الہی کی معراج تھی۔ اللہ اکبر، یعنی رضا جہاں آخری حد میں جا سکتی ہے، اللہ اکبر، وہ امام حسین نے تمام تصرفات رکھتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے یہ آئیڈیل بننے کے لیے کہ جب بھی رضا کے ماتھے پر پہلا عنوان لکھا ہوگا وہ حسین بن علی لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ بات یہاں بتائیے، رضا الہی پر اب اسی رضا کی یہ شواہد ہیں۔ بھئی چونکہ رضا مطلوب ہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ریاض۔ پھر آپ نے جو تین جملے کہے، مجھے نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تو حد درجے محبت ہے، جو ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ ہم ذکر حسین سنیں، اس کو دل و جان کا زیور بنائیں، تو ان کو کہیں یہ پیغام حسین بھی سنیں۔ تمہاری نمازوں میں اور قرآن کے ساتھ تعلق میں وہ رنگ بھی نظر آنا چاہیے۔ جبھی تو نو کے سنا پہ جو ہے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت ہی چل رہی ہے نا، اس وقت بھی تلاوت چل رہی ہے۔ اچھا اب ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا، جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ ظاہر ہے آپ نے اللہ سے جو تعلق ہے وہ چونکہ آخری لمحات ظاہری طور پہ اس کو مزید مضبوط کیا، دوسرا یہ کہ آپ نے خطبہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے، اور اس میں بھی آپ نے جو ساری چیزیں اپنی طرف منسوب کر لی کہ اصل دشمنی تو مجھ سے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ ذرا وہ خطبے کے بارے میں بتائیے کہ یہ بھی آپ کی تدبر کی اور حکمت کی اور انسانیت پسندی کی اور امن کا ایک پیغام تھا۔ حالانکہ یہ پتہ تھا کہ میں یہاں تنہا ہوں اور پریشانی کا ماحول بن رہا ہے، مجھے انصار کی اور آوان کی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے اس شعر کا وہ جذبہ دیکھیں کہ ان کو راہ رخصت دکھا رہے ہیں، راہ گنجائش دکھا رہے ہیں، اور یہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ آپ ماحول سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یزید اور یہ یزیدی حکومت میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم مجھے ان کے دست و کرم پر چھوڑ دو تو میں تمہیں دل کے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک رنگ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا جو جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیے، پھر جو جواب حضرت
زہیر بن قین نے دیے، مسلم بن اوسجہ نے دیے، ان میں کچھ جواب تو ایسے تھے کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، اور کئیوں نے تو یہ محبت پر یہ بھی جملے کہے کہ اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی شہادت سے گزرنا پڑے ہم آپ کا کسی صورت ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم چونکہ وفاداری کا بھی ایک عنوان قائم کرنا چاہتے ہیں، جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ غزوہ بدر کے جو وفادار تھے، آج یہ بھی وفاداری کا ایک نیا عنوان بن رہا ہے۔